अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कारी मोहम्मद हनीफ साहब का शानदार और शुअला बयान, जिसमें हज़रत ने उलमाए देवबंद और दारुल उलूम की बुनियाद किसने रखी इसके बारे में बताया है। दोस्तों चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और बयान को समाअत फरमाते हैं कि हज़रत ने बताया है कि उलमाए देवबंद की क्या शान है और दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद किसने रखी, कौन है वो अल्लाह का बंदा। चलिए हम चलते हैं बयान की तरफ। अकाबिरीन उलमा ने इतनी कदर की उलमा की कि हद कर दी। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद ऐसे आदमी के हाथ से रखवाऊंगा जिसके दिल से कबीरा गुनाह तो गया, कभी सगीरा का भी गुजर नहीं हुआ। और सुबह मौलाना मुन्ने शाह रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ के लाए, उनसे पहली ईंट रखवाई और उस जमाने में मियां मुन्ने शाह ने 1 रुपया चंदा दिया। दारुल उलूम देवबंद वालों को औलिया कराम की इतनी कदर है, वो रुपया आज तक देवबंद के खजाने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। तमाम औलिया कराम का फरमान भी, अकवाल भी सर माथे पे। लेकिन फर्क फिर कई लोग हमें कहते हैं कि ये वैसे ऊपर ऊपर से कहते हैं, हम वलियों को मानते हैं, हकीकत में नहीं मानते। सच्ची बात है, औलिया कराम को मानते हैं, डाकुओं को नहीं मानते, ठगों को नहीं मानते। हमारे सामने कुतुब आलम हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, इतना बड़ा वली, माशाअल्लाह। शादी हुई, तुम्हारे सरहद में शादियां होती हैं, मोहल्ला रज जाता है, बल्कि आजकल जिस मोहल्ले में शादी हो कुत्ते भी रज जाते हैं। इतना खाना जाया जाता है जितना खाया नहीं जाता। और अब तो और बीमारी आई है, खड़े होके खाने लग गए शादियों पे लोग। वो मेजें ऐसी बना रखी हैं जैसे ऑपरेशन रूम में तख्ता नहीं होता, कभी उधर दौड़ गए कभी उधर दौड़ गए। और मुझे तो कई मर्तबा डर लगता है कि कोई अंग्रेज फैशन वाला ये फैशन ना निकाल दे कि लेट के खाया करो, छोड़ने के नहीं। फिर भी अगर किसी अंग्रेज को लेते हुए खाता देख लिया तो लोग भी लेट कर ही खाया करेंगे कि तुम्हें क्या मालूम है, इससे खाना ज्यादा खाया जाता है, हजम भी जल्दी होता है, खाते भी रहो और लेटते भी रहो। अंग्रेज बड़ा लानती। ये जितने हमारे मुल्क में बड़े बड़े तुम अखबारों में पढ़ते हो ना, फलाना सर फलाना सर फलाना सर, इनके सारी सर है, इनके पैर वैर नहीं है। अंग्रेज की मंडी में अलकाब सस्ते नहीं थे। जो कुरान से गद्दारी करता था, जो कौम और मुल्क से गद्दारी करता था, उसको अलकाब मिला करते थे। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को खत्म नबूवत की हिफाजत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते करते जेल कर दी, मुशक्कत लगा दी, गल्ला पीसने के लिए दिया। एक दिन आधी रात के पिछले पहरे में सुपरडेंट जेल चक्कर लगाता 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 उस कोठरी पे पहुंचा जहां शाहजी थे, चक्की चलानी थी। झांक के देखता है कि अताउल्लाह शाह बुखारी बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा है और चक्की खुद ब खुद चल रही है। चक्की खुद ब खुद चल रही है। कहने लगा, शाह जी ये क्या? फरमाया, मैं उसका काम करता हूं, वो मेरा काम करता है। हम तो इन लोगों को वली मानते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह। तुम्हारे यहां वली उनको कहते हैं कि जी फलाने वली ने लड़की का लड़का बना दिया। अगर सारे औलिया कराम ने सारी दुनिया की लड़कियों के लड़के बना दिए, तुम शेरे बांध के आसमान पे चढ़ोगे? तुम्हें तो यह भी पता नहीं कि अगर ये काम आम चल पड़ा और वलियों के बस का हुआ तो काम ही खराब हो जाएगा।
مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمتullah علیہ کی یہاں شادی ہے، پہلی رات ہے، پہلا دن ہے، گھر میں فاقہ ہے، دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ۔ حضرت نے فرمایا اپنے گھر چلی جا، میرے یہاں فاقوں کا ڈیرا ہے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں۔ وہ اللہ والی کہنے لگی میں نے کب شکوہ کیا، میں نے کب گلا کیا، میں نے کب تمہاری شکایت کی ہے؟ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے ولی مل گیا، مجھے وقت کا قطب مل گیا، مجھے ابدال مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے حاجی مل گیا، مجھے نمازی مل گیا، مجھے کب شکایت ہے؟ او لاہوری آئندہ یہ بات نہ کہنا، یہ قدم میرے باہر نہیں جائیں گے، میرا جنازہ باہر جا سکتا ہے، میرے قدم نہیں جائیں گے۔ ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی، ساری زندگی میں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمتullah علیہ نے بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ ہم تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے، رات دن جو ہمیں کھانا پکا کر دیتی ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کو نہیں کہتے۔ اور اگر تم زیادہ کرو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاؤ گے اور گھر والوں سے پوچھو گے نماز پڑھی کہ نہیں، 2-4 دن ایسا کر کے دیکھو، تیسرے دن آواز آئے گی تیرا بسترا او پرلی بیٹھک میں ہے۔ نے کہا کیا مرنا ہے؟ عشاء کے بعد نیند آئی ہوتی، آگے کہتا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہیں، پیر عبد الہادی دین پوری رحمتullah علیہ نے 40 سال تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ کوئی یوں ہی تو نہیں بن جاتے یہ۔ دلی شہر میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کا مزار ہے، ان کے نام سے دنیا واقف ہے۔ اللہ والے کم چھپے رہتے ہیں، ان کی فضا اور ان کا فیض جو ہے وہ ہر طرف پھیلتا ہے، وہ رب کا نام خود بھی لیتے ہیں اور لوگوں سے بھی لواتے ہیں کہ اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی اعلان کیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم دائم رہا، ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی اس کو خوف نہیں، کوئی اس کو غم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اس پہ عام ہوتے ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے اس کو تو ہر وقت فکر رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو میرا رب کسی معاملے میں مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ دنیا نہیں بٹورتا۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم سب کا رحمتullah علیہ بڑے ولیوں میں سے گزرے ہیں، بلخ کے بادشاہ تھے، خود بخود بغیر کسی تحریک کے تخت و تاج چھوڑ کر درویش اختیار کر لی، فقیری اختیار کر لی۔ اور جب کبھی دوسرے کسی موقع پر تشریف لاتے تو بادشاہ کہتا کہ آپ کا تخت حاضر ہے، اگر ارادہ ہو تو لے لیں آپ۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج تخت تو کون دے گا کسی کو؟ تختہ مردہ نوانے کے لیے دینے کو کوئی تیار نہیں، کون دے؟ تخت تو بڑی مہنگی چیز ہے نا، کون دے؟ مگر خواجہ صاحب ابراہیم ابن ادہم رحمتullah علیہ نے جواب دے دیا اور کہنے لگا بادشاہ تجھے تیری سلطنت میں ساری عمر میں وہ مزہ نہیں آیا ہوگا جو مجھے ایک سجدے میں مزہ آتا ہے۔ اما
ومن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ پچھلی رات کو تنہائی میں خلوت میں پیار سے محبت سے قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں. کاش ہمیں یہ سعادت نصیب ہے. سوچتے تک نہیں کہ یہ دنیا تو بالکل فانی ہے, یہاں سے جب آدمی جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یہاں ضلع جھنگ میں دریا چناب پہ ایک ہیڈ ہے, ہیڈ تریمو. میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ کئی دن ہو گئے ایک لاش تیرتی ہوئی آئی, دریا میں قتل کر کے پھینک دیا. سرکاری آدمیوں نے لاش کو پکڑ کے بستی والوں کے حوالے کر دیا کہ یار مسلمان کی میت ہے, دفن کفن کرو. مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا اور آنا دو چار نے چندہ مانگا کہ بے وارسی لاش ہے, کفن خریدنا ہے. پیسے آ گئے, کفن خریدا, جنازہ پڑا, دفن کر دیا. تیسرے دن پتا چلا جس پہ کوڑی کوڑی پیسہ چندہ کر کے کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا. تمہیں کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ خوف نہیں کھاتے, نہ جانے جنازہ بھی ملے گا کہ نہیں, نہ جانے غسل بھی ملے گا کہ نہیں, نہ جانے کوئی ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا بھی کرے گا کہ نہیں. ہم نے تو سن 47 میں دیکھا کروڑوں پتی لوگوں کو کفن نہ ملا, جنازہ نہ ملا, غسل نہ ملا, اور یہاں تک کہ کئی لوگوں کی کھوپڑیاں کتوں نے گھسیٹی. دولت پہ ناز کرتے ہو, فخر کرتے ہو کہ یہ ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا, لوگ کہیں گے الہی اب کے دنیا میں بھیج دے, بڑا قرآن پڑھا کریں گے, بڑی اللہ اللہ کیا کریں گے. قرآن کہتا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, الہی اب کے دنیا میں بھیج دے, بڑے نیک کام کیا کروں گا. آواز آتی ہے وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. اور ظالم تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی, میرے محبوب کے فرمان کی پرواہ نہ کی. آج میں تجھے کیسے رعایت دے دوں؟ تو نے میرے قرآن کو بھلایا, جا آج میں نے تجھے بھلا دیا. کون سا وہ وقت آئے گا جب یہ امت جاگے گی؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب نفع نقصان کو سمجھیں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب آبادی اور بربادی میں فرق کرے گی قوم؟ ہم نے تو ان بزرگوں کی زیارت کی الحمدللہ, ان کی جوتیوں میں میں بیٹھا ہوں جن کی تمہیں خام میں بھی زیارت نہیں ہوئی. 16 مہینے الحمدللہ شیخ العربی والعجم مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, حضرت کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں. اور یہ وہ نوجوان تھا مقدروں والا جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. یہ سارے شیخ الحدیث پڑھاتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شیخ مدنی جب وہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے فرماتے تھے قال صاحب الروضہ, اور لوگوں یہ روزے والا تمہیں یوں کہتا ہے. اس حالت میں وہاں تعلیم دی, اتنی غربت تھی. یوں لکھا ہے نقش حیات میں کہ ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا 11 آدمی گھر کے پی کے سو جایا کرتے تھے.
تنخواہ لے کر نہیں وہاں پڑھایا، وظیفہ لے کر نہیں پڑھایا، کسی حکومت کا جنٹ بن کے نہیں پڑھایا۔ اللہ والا اتنا بڑا عاشق تھا سرکار کا، شام کے تھوڑے سے اندھیرا ہوتے ہی مدینے کی گلیوں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لاتے، چھلکے اکٹھے کر لاتے، ان کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر چبا چبا کر اوپر سے پانی پی کر رات کو ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین ایمان کی بھی حفاظت کی، اور 70,000 شاگرد مولانا مدنی کا عرب میں ہے، 70,000 شاگرد۔ ایک ایک بزرگ کو لے لو، کمال ہی کمال کر دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب قید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کی اتنی بڑی اصلاح فرمائی، 1300 کتاب لکھ کر دے گئے کہ اس پہ عمل کرو انشاءاللہ سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ بات ہے ساری عمل کی، نہ دولت پہ بگڑو، نہ عورت کے پیچھے بگڑو، نہ حکومت کے پیچھے بگڑو، یہ تین ہی چیزیں تو برباد کرتی ہیں آدمی کو۔ لوگ اولیاء کرام کے پاس دین سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ پچھلے دنوں ملتان شہر میں میری بھی عمر گزر گئی، 6-7 آدمیوں کی ایک پارٹی آئی اور مجھے آ کے کہنے لگے کہ گھر میں سے 25,000 روپیہ گم ہو گیا۔ میں نے کہا پھر میں نے تو نہیں کیا نا گم؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اتنا بڑا عالم ہے، جگہ جگہ تیری کیسٹ چلتی ہے، لوگ بڑا سنتے ہیں، شوق کرتے ہیں، ہم پوچھنے آئے ہیں کہ وہ ہمارا روپیہ کس نے ایمانداری کی بات کی نا کہ مجھے پتا نہیں، وہ ماننے ہی نہیں۔ پھر میں نے ان کو اٹھانے کے لیے ڈکوسلا مار دیا، میں نے کہا 12,500 لوں گا پھر بتاؤں گا۔ وہ تو غریب بچوں کے پیسے ہیں، وہ تو غریب آدمی ہے۔ میں نے کہا اب سارے چلے گئے، اب امیر ہے وہ۔ نماز کی بات پوچھنے کوئی نہیں آتا، قرآن کی بات پوچھنے کوئی نہیں آتا، ایسی ایسی باتیں پوچھنے آتے ہیں کہ بتا ہمارا پیسہ کون لے گیا۔ اور میں نے کہا علاقے کے تھانے دار سے پوچھ لے جا کے، مجھے کیا پتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، سحری کھاتا تھا گھر والوں کے ساتھ۔ اس کو پتا تھا کہ سحری میں دودھ جلیبی چلتی ہے، سوئیاں چلتی ہیں، کھیر چلتی ہے، تو گھر میں سے کسی نے کہہ دیا بدبخت تو روزہ تو رکھتا نہیں، سحری کھاتا ہے۔ کہنے لگا ہاں مجھے پکا کافر بنا دو، میں روزہ نہیں رکھتا تو کم سے کم سحری تو کھاتا ہوں نا، تم مجھے پکا ہی کافر بنانے لگے ہو۔ مطلب کی بات اس نے بھی ڈھونڈ لی۔ اور آج کل تو بڑے عجیب ماحول بنے ہوئے۔ لاہور میں ایک آدمی 150 روپے کا جوتا خرید کے لایا، آگے رکھ کر نماز پڑھنے لگا، تو کن کی آنکھوں سے جوتے کو بھی دیکھ رہا تھا کوئی لے نہ جائے، اور چور کی بھی نگاہ تھی نمازی میں۔ نیک بن گیا، مبلغ بن گیا، کہنے لگا شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، جوتا بھی تاڑتے ہیں۔ اس نے ذرا نیچے کی جوتا اٹھا کے بھاگ گیا۔ کوئی ایک طریقہ واردات ہے ملک میں، رات دن یہی چیزیں ساری سوچی جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ کون سا ولی ہے جس نے غلط تعلیم دی ہو؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ بابا بلے شاہ جن کی تم رات دن یہ گانے بجانے میں کافیاں سنتے رہتے ہو، کام کی بات پھر بھی نہیں پکڑو گے انشاءاللہ۔ بڑی عجیب بات کہی بابا بلے شاہ نے، فرمایا علم نالو اشراف نہیں ہوندے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، تڑ جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہون مال خزینے،
بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے اللہ کی وحدانیت اور اس کا وحدہ لا شریک ہونا جب تک دماغ اور دل میں خون کے قطرے قطرے میں نہیں بس جائے گا ولی ہو ہی نہیں سکتا. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل کرتا تھر تھر کمبل عدل کرتا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے ہوں عدل کرتا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے ہوں اور فضل کرتا بخش جاون میں جے مکالے ہوں. کیا اولیاء کرام کی تعلیم ہے. خواجہ غلام فرید کہتا ہے اٹھ فرید جاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت. کیا اولیاء کرام نے تعلیم دی ہے ساری زندگی. جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں, زناکاری سے منع کرتے ہیں, نماز کی پابندی کا ہر وقت خیال دلاتے ہیں. یہ ہیں اولیاء کرام صحیح معنوں میں. بڑے بڑے اکابر آئے اس دنیا میں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ اتنا عظیم آدمی پھر بھی جیل میں ڈلوا دیا. پتا کیا جرم بنایا کہ فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیوں کیا. مگر دیکھو جی وہیں عربی لکھی ہوئی ہے وہیں است پست لکھ دیا. توبہ قرآن بدل دیا. اور اصل خیال یہ تھا کہ اگر قرآن کا مفہوم لوگوں تک پہنچ گیا ہماری پوجا کون کرے گا. گوالیار کے جیل خانے میں ہے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ. بادشاہ نے جیل میں جانے سے پہلے اپنے یہاں بلایا تو ایک کھڑکی بنا رکھی تھی جس میں سر جھکا کے آدمی داخل ہوتا تھا تاکہ قدرتی سجدہ ہو جائے بادشاہ کو. تو سرکاری ملازمین سے کہا کہ آپ لوگ اس کھڑکی سے لانا, خود بخود یہ اندر آئے گا نا, جھک کے اندر سے گزرے گا, ویسے گزر ہی نہیں سکتا. یہ اللہ والے بڑے سیانے ہوتے ہیں. جب مجدد صاحب وہاں پہنچے تو نیچے سر پہلے گزارنے کے بجائے پہلے دونوں پیر پھنسا دیے, پہلے ٹانگیں اندر نکال لی, پھر یوں سر بلکہ اور اونچا ہو کر کے یوں نیچے کو اندر گئے. بادشاہ کہنے لگا یہ نہیں قابو آنے کا. تو گوالیار کے جیل خانے میں بند کر دیا. تو دورے پہ بادشاہ آیا تو جیل میں سے آواز آ رہی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے کہ ادھر جیل خانہ ہے. انہوں نے کہا اس میں اللہ اللہ کرنے والا کون آ گیا. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں ایک قیدی آیا ہے 4 مہینے ہو گئے سارے جیل خانے کو اس نے ولی بنا دیا. اس طریقے سے اللہ اللہ کا ضرب لگائی, اس طریقے سے سکھایا, تمام لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بتا دیا. مولانا جعفر تھنیسری ہمارے ضلع کرنال پانی پت کے علاقے کے میری برادری کا ایک جوان تھا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. خلافت تحریک کے اندر شامل ہو گیا, انگریزوں کو پتہ چل گیا. مولانا لکھتے ہیں کہ میری جتنی جائیداد تھی ساری قرق کر دی اور بچیوں کو گلے سے پکڑ پکڑ کے دڑام دڑام سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. مولانا فرماتے ہیں مجھے گرفتار کر کے امبالہ جیل میں لایا گیا. میں نے آگے آ کے دیکھا 2 عالم دین اور بیٹھے ہیں جیل میں اور بیٹھے ہیں. اور یہ ایسا زمانہ تھا, فرانسیسی مورخ بھی لکھتا ہے, مسٹر گیبن انگریز بھی لکھتا ہے کہ دلی سے پانی پت تک, دلی سے لے کر مراد آباد تک
दिल्ली से लेकर चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे। जब अंग्रेज बेईमान से टकराए, एक तालिब इल्म न बचा, रोटी पकाने वाला लांगरी भी न बचा, अजान देने वाला भी कोई न बचा। और यूं लिखा है उलमा हिंद की शानदार माजी में कि कोई दरख्त ऐसा न था, कोई टहनी ऐसी न थी जिस पे किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। एक तुम लोग हो होटलों में, बैठकों में बैठे गप्पे मारते हो, अजी मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। चलो मौलवियों ने गर्क कर दिया, तुसी तार लो, तुम उतारते क्यों नहीं? इतना बुग़्ज़ और इतनी अदावत अंग्रेज ने उलमा के खिलाफ भरी कि आज तक लोग कुरान और इस्लाम के करीब आने को तैयार नहीं। मौलवी गाली बन गई लोगों के लिए। बाबू जितनी चाहे गद्दारी करे, जितनी चाहे बदमाशी करे, कोई नहीं पूछता। कौन इन चीजों को तुम्हारे सामने रखे? मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम तीनों आलमों को अंग्रेजों ने पैदल चलाया, एक एक पैर में 20-20 सिर लोहे के कड़े बना के डाल दिए और चाबुक मार मार के चलाते थे। जब नमाज का वक़्त आता, हम जमीन पे बैठ जाते, तयम्मुम करके सजदे में पड़ जाते। 4-4 अंग्रेज पूरी ताकत से कोड़े मारते थे। मौलाना फरमाते हैं, जो उस सजदे में मजा आया वो जिंदगी में फिर आया ही कभी नहीं। लाहौर लाया गया, फरमाते हैं जेल में हमें बंद कर दिया गया। तीसरे चौथे दिन एक पर्चा मिला हमें कि परसों तुम्हें फांसी दिया जाएगा। अब वो जो ऑर्डर लेकर आया था वो करीब ही खड़ा था, तो तीनों मौलवी बड़े खुश हुए, मुबारक हो मुबारक हो, आपस में उछलने लगे, कूदने लगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। वो जो ऑर्डर फांसी का लेके आया था ना, वो कहने लगा, मौलवियों ये फांसी का पर्चा है, शादी का कार्ड नहीं है। ये कहने लगे, हमें बड़ा इंतजार था कब वो वक्त आए शहादत की मौत मिले। हमने कुरान पढ़ा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसके नाम पे जो अपना सर कटा दे, कुरान ईमान के पीछे सर कटा दे, खुदा कहता बल आहिया, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम उसकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते, तमीज नहीं रखते। उसने जाकर अंग्रेज को बता दिया कि वो मौलवी तो बड़े खुश हो रहे हैं कि फांसी आएंगे, शहीद हो जाएंगे। अब मौलवियों को खुश कौन होने देता है? अंग्रेज कहने लगा, हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, फांसी कैंसिल कर दी। मौलाना जाफर थनेसरी को पता न चला। मौलाना लिखते हैं कि जब वो दिन आया तो मैंने घास के तिनके चबाकर रोजे की नियत कर ली, अल्लाह की हुजूर में रोजादार होके जाऊंगा। सारा दिन मार पड़ी, सारा दिन पिटाई हुई, बेहोश रहे। रात के वक्त होश आया तो रोजा याद आया। मौलाना फरमाते हैं, मैंने दरख्त के पत्ते चबाकर रोजा इफ्तार कर लिया। फिर लिखते हैं, मुझे ऐसे पिंजरे में बंद किया गया, नोकदार तार लगाए, ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं सीधा हो सकता था। मुझे यकीन हो गया मेरा आखिरी वक्त है। मैंने हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मौत आए, जुबान पे दुरूद पाक हो, आका की साथ पे दुरूद पाक पढ़ता पढ़ता चला जाऊं। हर लम्हा, हर सांस में दुरूद पाक पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, वो गश आया, बेहोशी आई, मैं नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे काली कमली वाले का दीदार मिल गया। मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। फरमाया
फरमाते हैं सारी जिंदगी मेरी तमन्ना रही ऐ काश फिर वो पिंजरा आए, फिर मैं उसी तरह दुरूद पाक पढ़ूं, फिर सरकार दो जहां का दीदार मिले। ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। लाहौर में किरार ने रंगीला रसूल के नाम से किताब लिखी, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, जाकर उसको कत्ल कर दिया। मियां वाली जेल में मौलाना काजी अहसान अहमद शुजाबादी रहमहुल्लाह। आज़िज़ दोस्तों, किस शानदार अंदाज में हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उलमाए हिंद और उलमाए देवबंद की तारीख़ हमें बताई और ये बताया कि उलमाए दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद किस वली ने रखी। तो दोस्तों, ये आप बयान आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ीद बयानात आपके सामने आते रहें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।